حضرات علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام اور عزیز طلباء، آج کی جو مجلس ہے یہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالی شانہ کی ایک عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اہل اسلام کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اس امت کا اس کتاب کے ذریعے سے خصوصی اعزاز اور خصوصی اکرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تو آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے سننے کے بعد اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن کریم لے کر آئے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا تدریجاً یہ قرآن نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں آسمانی اور بھی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل ہوئی، لیکن یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے جو تدریجاً آہستہ آہستہ اتنے سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں وہ دفعتاً ایک ہی دفعہ میں نازل کر دی گئی، ایک ہی دفعہ میں بھیج دی گئی۔ یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت شریفہ سناتے، آپ علیہ السلام پر وحی کے وقت ایسا زور اور دباؤ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، جب وحی کا نزول ہوا تو ایسا بوجھ پڑا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ران پھٹ جائے گی۔ تو وحی کے وقت آپ علیہ السلام پر ایسا ثقل اور بوجھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم جب سنا تو فوراً اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے محمد، آپ اپنی زبان نہ ہلائیں، اس قرآن کو جمع کرنا، اس کو یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، تو قرآن کریم اللہ نے پڑھایا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ چنانچہ یہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے آج تک الحمدللہ بعینہ جیسا قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا جو کا تو موجود ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ ایک آیت کی، ایک حرف کی، ایک زبر زیر کی نہ کوئی آج تک تبدیلی کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اگر نعوذ باللہ خدا نہ کرے پوری دنیا کے اندر جو اس وقت قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں وہ سب نسخے ختم کر دیے جائیں، وہ سب نسخے ختم کر دیے جائیں، تب بھی یہ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ دشمنان اسلام نے اس قرآن کریم سے متعلق
اپنی ناپاک کوششیں اور سازشیں کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اندلس کے اندر دیگر ممالک میں اس طرح کی بھرپور کوششیں کی گئی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، اور جس گھر کے اندر قرآن کریم ملتا تھا اس گھر والوں کو سخت ترین سزائے حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی، لیکن قرآن وہاں سے ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے، قرآن کریم کے شوقین اور حریص ایسے پیدا فرما دیے کہ وہ ٹیلر کا کام کر رہے ہیں، ظاہر میں دانتی لے کر کھیتوں میں جا رہے ہیں اور وہاں استاد سے پڑھ رہے ہیں، استاد سے 4 آیتیں پڑھی سنی، ان کو یاد کرنے میں لگے رہے، سینہ بسینہ قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا۔ اس قرآن کو آج تک نہ کوئی ختم کر سکا، نہ قیامت تک ختم کر سکے گا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نونہال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، اس کے سینے میں اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی کتاب 400-500 صفحے کی، وہ ایسے محفوظ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بیٹھک میں قرآن سنا دیتا ہے، ایک بیٹھک میں۔ ہے دنیا کی کوئی کتاب کہ آج تک کسی نے اس پوری کو حفظ کیا ہو اور ایک بیٹھک میں سنا دیا ہو؟ کسی انگریز کو کوئی ایسی کتاب یاد ہو 500 صفحے کی، آئے صاحب نے آج تک کوئی تاریخ بتائے؟ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ نے آسان فرمایا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان فرمایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے دن بنا۔ 8-9 سال کے بچے کو ایسا یاد ہو جاتا ہے، اور جتنا پڑھتے جاؤ اتنی زیادہ لذت آتی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آدمی اس کو کتنا ہی پڑھ لے لیکن زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے گا میں اکتا گیا ہوں، کتنا ہی سن لے سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکتا گیا ہوں سنتے سنتے۔ ہر عمر والوں کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ ایک عجیب شوق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس گئے گزرے اور انحطاط کے دور میں بھی ایک عجیب قسم کا شوق اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کا ایمان والوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو چھوٹی عمر والے بھی یاد کر رہے ہیں، اس کو بڑی عمر والے بھی یاد کر رہے ہیں، چونکہ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا زینہ ہے اور سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے اس کی تلاوت، اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیسا شوق، میں نے پہلے بھی سنایا، بمبئی کے اندر کئی 55 سالہ نواب اور سیٹ وہ قرآن کریم کے حافظ بن گئے، اور آج ہی ہمارے یہاں مہمان تھے بنگلور کے، وہ بتلا رہے تھے، جو ان میں قاری صاحب تھے، میں نے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے میں انجینئر، ڈاکٹر اور جو بڑی ڈگری والے لوگ ہوتے ہیں ان کو قرآن حفظ کراتا ہوں پہلی بار سے۔ وہاں مستقل ایک درس کا اس کی ہے کہ اس میں قرآن حفظ کرتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر۔ انہوں نے بتلایا کہ ایک ڈاکٹر ابھی امریکہ پڑھتا ہے، بڑے قابل، بڑے مالدار گھرانے کے، ظاہر ہے جو امریکہ پڑھا رہے ہیں، اور انہیں اللہ نے شوق دیا قرآن پڑھنے کا، حفظ کرنے کا، تو 16 دن میں ایک پارہ حفظ کر لیتے، آدھے کے قریب ان کا حفظ ہو گیا۔ الحمدللہ مستقل اس کی درسگاہ ہے کہ جس میں بڑوں کو اور بڑے بھی ہو، جو دنیاوی اعتبار سے کریم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور بڑی ڈگریوں کے حامل ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر شوق ولولہ پیدا کیا ہے کہ ہم
قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے حفظہ ہے۔ کاش ہمارے یہاں بھی بنگلور کے اندر، بمبئی کے اندر مستقل نظام ہے۔ دو نظام بڑے پیارے ہیں ان لوگوں کے۔ ایک نظام تو یہ کہ اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کلاس بھی چلتی ہے، 10ویں 12ویں کرتا ہے بچہ اور ادھر حافظ بہترین بن کے نکلتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں۔ اسے 8-10 گھنٹے دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ انجینئر ڈاکٹر جو آپ پڑھاتے ہو مستقل درسگاہ ہیں 15-20 کی، وہ مستقل اسی کام کے لیے ہیں۔ قاری صاحب قاسمی ہیں، قاری عبدالرؤف صاحب کے شاگرد، بہترین قاری، کہ کتنا وقت دیتے ہیں کہ شام کو 1-1.5 گھنٹہ اور صبح کو 1-1.5 گھنٹہ۔ بعض ایسے ہیں جو صرف ایک ہی وقت دیتے ہیں، صبح کا یا شام، اور اسی میں وہ زیادہ سے زیادہ، کسی کو 1.5 سال لگتا ہے، کسی کو 2 سال، ورنہ 1 سال میں بھی حافظ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب بڑا ہو گیا آدمی تو ذہن بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ دو نظام ان کے واقعی قابل رشک ہے، بمبئی والوں کے بھی، بنگلور والوں کے بھی۔ کاش کہ ہمارے سہارنپور میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پیدا فرما دے، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے۔ ایک تو یہی کہ اسکول، مسلم اسکول ہو، ان میں ساتھ ساتھ حفظ کی تعلیم بھی ہو، قرآن کی ہے، دینیات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حفظ کا نظام بھی ہو تو کیا ہی مزہ، کیا ہی لذت۔ پھر دیکھنا جو حافظ ہوگا، جس کے سینے کے اندر قرآن کریم ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے چل کر اگر انجینئر بنے گا تو انجینئر بھی وہ کامیاب بنے گا، ڈاکٹر بنے گا تو ڈاکٹر بھی کامیاب بنے گا، اس کی اعلیٰ ہی مثال ہوگی، ایک الگ ہی قسم کا ہوگا۔ دینداری ہوگی، تقویٰ ہوگا، اس کے ہر کام کے اندر نورانیت اور برکت ہوگی۔ اور دوسرا جو نظام ہے جو ہر مسجد میں ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم بالغان کا۔ شاید یہاں مسجد کے ذمہ دار کمیٹی بھی ہو اور سبھی بستی والے، سبھی محلے والے، سب کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے یہاں سے شروع کر دیں تعلیم بالغان۔ میں نے ان سے معلوم کیا کیا نوعیت ہوتی ہے تعلیم بالغان کی۔ انہوں نے بتلایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ہر موسم میں 9:30 سے 10:30 تک۔ اس میں پڑھے لکھے ہوں، چاہے اسکول والے ہوں، دکان والے ہوں، مزدوری کرنے والے ہوں، تو اس میں سب آ جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے۔ ہم سب سے پہلے ان کے عقائد درست کراتے ہیں۔ اللہ سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ، قرآن سے متعلق یہ عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ۔ چونکہ آج کل جو باطل جماعتیں ہیں وہ سب سے پہلے مسلمان کے عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہو، پختہ ہو، صحیح ہو، اس کے بعد ہم انہیں جو قاعدہ پڑھے ہوئے نہیں قاعدہ پڑھاتے، پھر آہستہ آہستہ صورتیں یاد کراتے، پارہ پڑھاتے۔ تو اسی طرح ماشاءاللہ وہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن کے بعد پھر کا پارہ تو سبھی کو حفظ کرا دیتے ہیں، باقی جس کی تمنا ہو تو حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، یقیناً نکال سکتے ہیں، اور ایک مدرس متعین کرے۔ ہم اپنے کاموں پر روز 500-1000 روپے خرچ کرتے ہیں، تو اگر اس مدرس کے لیے 100-200 روپے مہینے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر لانے کے لیے خرچ کر دے تو کیا ہوگا، کیا بھی ہوگا۔ بلکہ اس کا تو ہر ایک کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ امت کے اندر اللہ نے ایسے ایسے افراد پیدا فرما رکھے ہیں کہ جو تنہا پورا مدرسہ چلا رہے ہیں، تنہا 500-1000 طلبہ کا پورا مدرسہ تنہا چلاتے، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ ایسے اس امت میں افراد موجود ہیں، آپ کے ہندوستان ہی کی بات بتائیں تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مکمل تنخواہ دے سکتے ہیں اور یہ نظام چلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں چلا دیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر کے اندر بھی۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی فکر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔